حفیظ جالندھری 1900 سے 1982 ادبی خدمات اور کارنامے، شاعرانہ اسلوب اور موضوعات، غزل اور نظم پر اثرات، اعزازات۔ ابوالاسر حفیظ جالندھری اردو ادب کے ایک عظیم شاعر، ادیب اور نغمہ نگار تھے۔ ان کا اصل نام محمد حفیظ تھا اور وہ 14 جنوری 1900 کو جالندھر، بھارت میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان ہجرت کر گئے اور پاکستان میں اپنے تخلیقی کام سے شہرت پائی۔ ادبی خدمات۔ حفیظ جالندھری کو اردو ادب میں ان کی شاعری اور ادبی خدمات کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ان کا تحریر کردہ پاکستان کا قومی ترانہ ایک عظیم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کا دائرہ وسیع تھا اور انہوں نے اپنی شاعری میں قومی اور حب الوطنی کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کی مشہور شعری تصنیف شاہ نامہ اسلام ہے، جس میں انہوں نے اسلامی تاریخ کو منظوم شکل میں بیان کیا۔ اس تصنیف میں ان کا انداز فردوسی کے شاہ نامہ سے متاثر تھا اور اس میں اسلام کی عظیم شخصیات اور واقعات کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قومی ترانہ۔ حفیظ جالندھری نے پاکستان کا قومی ترانہ 1952 میں لکھا، جسے بعد میں 1954 میں پاکستان کا سرکاری قومی ترانہ قرار دیا گیا۔ اس ترانے کی موسیقی احمد جی چھاگلا نے ترتیب دی اور اس میں پاکستان کی ثقافت، اتحاد اور ترقی کی عکاسی کی گئی ہے۔ ان کا یہ ترانہ پاکستان میں انتہائی احترام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور قومی جذبے کی عظیم مثال ہے۔ ادبی کارنامے۔ حفیظ جالندھری نے اردو ادب کو کئی لازوال تخلیقات دیں، جن میں نعت، غزل، نظم اور قصیدہ شامل ہیں۔ ان کے کلام میں حب الوطنی کا جذبہ نمایاں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے عروج و زوال کو بھی شاعری میں بیان کیا ہے۔ ان کا انداز بیان نہایت بلند و فصیح ہے اور ان کی شاعری میں اقبال اور غالب کے اثرات بھی محسوس ہوتے ہیں۔ شاعرانہ اسلوب اور موضوعات۔ حفیظ جالندھری کے شاعرانہ اسلوب میں گہرائی اور جوش نمایاں ہے۔ انہوں نے جہاں ایک طرف قومی، ملی اور مذہبی موضوعات کو اپنا موضوع بنایا، وہیں دوسری طرف روحانی اور فطرت پر مبنی شاعری بھی کی۔ ان کی شاعری میں اسلامی تاریخی شخصیات اور واقعات کا تذکرہ ملتا ہے۔ انہوں نے اسلام کے اعلیٰ قدروں، روایات کو اپنی شاعری میں اجاگر کیا۔ ان کا شاہ نامہ اسلام اسلامی تاریخ کا ایک منفرد ادبی نمونہ ہے، جو اردو ادب میں اسلامی تاریخ پر ایک نمایاں شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ شاہ نامہ اسلام 4 جلدوں پر مشتمل ہے اور یہ تصنیف حفیظ جالندھری کی مشہور مقبول تصنیف ہے۔ انہوں نے اسلامی فتوحات، شہادتوں اور عظیم شخصیات کی قربانیوں کو منظوم انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں مسلمانوں کے عروج و زوال کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک نایاب ذریعہ بھی ہے۔ شاہ نامہ اسلام میں اسلام کی سربلندی، قربانی، ایمان کی قوت کو نہایت شاعرانہ مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اردو غزل پہ نظم کے اثرات۔ حفیظ جالندھری نے نظم کے میدان میں بھی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ غزلیں اور نظمیں نہ صرف ان کے اپنے وقت میں مقبول ہوئیں بلکہ آج بھی اردو ادب کے قائلین میں مقبول ہیں۔ فطرت، محبت اور انسانیت کے احساسات بخوبی ملتے ہیں۔ ان کے غزلیں میں منفرد اسلوب، آسان زبان، گہرے جذبات کی بنا پہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہیں۔ ادبی خدمات۔ معروف تصانیف درج ذیل ہیں۔ شاہ نامہ اسلام ان کی سب سے مشہور تصنیف ہے۔ نغمہ اظہار یہ حفیظ جالندھری کا شعری مجموعہ ہے، جس میں غزلیں، نظمیں اور ملی شاعری شامل ہیں۔ اس میں انہوں نے روحانی اور حب الوطنی پہ مبنی موضوعات کو بیان کیا ہے۔ نمبر 3 سوز و ساز۔ اس کتاب میں ان کی شاعری کا ایک اور مجموعہ ہے، جس میں مختلف موضوعات پہ اشعار شامل ہیں۔ ترقیاں یہ ان کی تصنیف کا ایک اور مجموعہ ہے، جس میں مختلف قسم کے موضوعات، انسانی جذبات کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 5 اردو قومی ترانے۔ یہ کوئی کتاب نہیں، لیکن ان کے تحریر کردہ پاکستان کا قومی ترانہ ان کے عظیم کارناموں میں شمار ہوتا ہے۔ ان تصانیف کے علاوہ ان کی دیگر تخلیقات ملتی ہیں، جن میں بچوں کی نظمیں، کہانیاں بھی شامل ہیں۔ حفیظ جالندھری کی تصانیف اردو ادب میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ انہیں آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حفیظ جالندھری نے اردو ادب میں بچوں کے ادب پہ بھی کام کیا۔ بچوں کی کہانیاں، نظمیں، مختصر کلام لکھے۔ ان کی تخلیقات میں دلچسپی، سبق آموزی، تفریح کا عنصر شامل ہے۔ اعزازات۔ حفیظ جالندھری کو ان کی خدمات کے بعد پاکستان حکومت کی طرف سے متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں ہلال امتیاز، پرائڈ آف پرفارمنس شامل ہیں۔ ان کی تخلیقات کو ادبی اور عوامی حلقوں میں بڑی پذیرائی ملی۔ وفات۔ حفیظ جالندھری کا انتقال 21 دسمبر 1982 کو لاہور میں ہوا۔ انہیں مینار پاکستان کے نزدیک دفن کیا گیا۔ وہ پاکستان کے عظیم قومی شاعر ہیں۔